کیا آپ جانتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگی کے لیے ایک عظیم منصوبہ رکھتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے لیے خدا کا وہ عظیم منصوبہ کیا ہے؟ اگر آپ خدا کے اس عظیم منصوبے سے ناواقف ہیں تو اگلے چند ہفتے میرے ساتھ رہیے گا۔ میں خداوند کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ نہ صرف اپنی زندگی کے لیے خدا کی اس عظیم منصوبے کو جان سکیں بلکہ اس کو پورا بھی کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ، جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ہم ایک سرمن سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ڈسکورنگ گاڈز گریٹ پلان فار یور لائف، یعنی آپ کی زندگی کے لیے خدا کے عظیم منصوبے کی کھوج۔ برائے مہربانی اگلے چند ہفتے میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ نہ صرف اپنی زندگی کے لیے خدا کے اس عظیم منصوبے سے واقفیت حاصل کر سکیں بلکہ اپنی زندگی سے خدا کے اس عظیم منصوبے کو پورا بھی کر سکیں۔ کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ خدا آپ کی زندگی کے لیے ایک عظیم منصوبہ رکھتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے لیے خدا کا وہ عظیم منصوبہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کو کیوں تخلیق کیا؟ خدا کا آپ کو تخلیق کرنے کا صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ زمین پر جائیں، پیسے کمائیں، نوکری سے ریٹائر ہوں اور اس کے بعد اس دنیا سے کوچ کر جائیں۔ خدا نے ایسے ہی آپ کو اپنی صورت اور شبیہ کی مانند نہیں بنایا، بلکہ خدا آپ کی زندگی کے لیے ایک بڑا اور عظیم منصوبہ رکھتا ہے۔ اب خدا تو آپ میں سے ہر ایک کے لیے ایک عظیم اور بڑا منصوبہ رکھتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو خدا کے اس عظیم منصوبے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ زیادہ تر لوگ اپنے بنائے جانے کے اس مقصد کو پورا کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ اس دنیا میں پیدا ہوتے، خدا آپ کے لیے ایک منصوبہ رکھتا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ وہ آپ کو کیوں اور کس مقصد کے لیے، کس منصوبے کے لیے دنیا میں بھیج رہا ہے۔ لیکن جیسا میں نے پہلے کہا، زیادہ تر لوگوں کو اپنے بنائے جانے کے اس مقصد کا پتہ ہی نہیں، اور اگر کسی کو اپنے بنائے جانے کے مقصد کا ہی پتہ نہیں تو پھر اس کو پورا کرنے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے سوال کو دہرانا چاہوں گا، کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی کے لیے ایک عظیم منصوبہ رکھتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کا آپ کی زندگی کے لیے وہ منصوبہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کو کیوں تخلیق کیا؟ کیا آپ اپنی زندگی سے اپنے بنائے جانے کے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا جواب نہ میں ہے تو اگلے چند ہفتے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو نہ صرف اپنی زندگی کے لیے خدا کے اس عظیم منصوبے کا پتہ چل جائے بلکہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنی زندگیوں سے خدا کے ان مقاصد کو، خدا کے ان منصوبوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو کلام کی ایک سچائی بتاتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی سے خدا کے اس منصوبے کو پورا نہیں کر رہے جس کے لیے خدا نے آپ کو تخلیق کیا ہے تو پھر خدا کی عدالت کے لیے تیار رہیے، کیونکہ اس کی عدالت کا ہونا ضرور ہے اور اس دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور اگر تو آپ نے اپنی زندگی سے خدا کے اس عظیم منصوبے کو پورا کیا ہوگا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن اگر آپ اپنی زندگی سے خدا کے اس عظیم منصوبے کو پورا نہیں کر رہے تو پھر آپ اس اجر کو کھو دیں گے جو خدا نے خاص ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو اپنی زندگی سے اس کے منصوبے کو پورا کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری یہ دلی خواہش ہے کہ جتنے لوگ آج اس پیغام کو سن رہے ہیں، آپ سب کے سب اس اجر کو حاصل کریں جو خدا نے خاص ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے جو اپنی زندگیوں سے خدا کے عظیم منصوبے کو پورا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے خدا کے اس عظیم منصوبے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کون ہمیں بتائے گا کہ ہماری زندگی کے لیے خدا کیا عظیم منصوبہ رکھتا ہے؟ اور دوسرا ضروری سوال یہ ہے کہ جس بھی ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ خدا ہماری زندگی کے لیے کون سا عظیم منصوبہ رکھتا ہے، وہ ذریعہ کس حد تک قابل بھروسہ ہے؟ اور جب ہم قابل بھروسہ ذریعے کی بات کرتے ہیں تو میری نظر میں صرف اور صرف خدا کی ذات
اور اس کا زندہ کلام ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ باقی تمام کے تمام ذرائع میری نظر میں مکمل طور پر قابل بھروسہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنی زندگی کے لیے خدا کے اس عظیم منصوبے کی کھوج کے لیے ہم خداوند کے کلام میں سے اپنی اس کھوج کا آغاز کریں گے، اور خداوند کے کلام میں سے ہم یونا کی کتاب سے مدد لیں گے۔ اگر آپ یونا کی کہانی سے واقف ہیں تو پھر آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ خدا یونا کی زندگی کے لیے ایک عظیم منصوبہ رکھتا تھا، اور اس عظیم منصوبے کو پورا کرتے ہوئے یونا کو اچھے اور برے تجربات میں سے ہو کر گزرنا پڑا۔ یونا ایک ایسا شخص تھا جو اپنی زندگی کے پہلے حصے میں خدا کے اس عظیم منصوبے سے بھاگتا رہا جو خدا اس کی زندگی کے لیے رکھتا تھا، لیکن یونا کی زندگی کے دوسرے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے خدا کے اس عظیم منصوبے کو پورا کرتا ہے۔ آئیے اپنی زندگی کے لیے خدا کے اس عظیم منصوبے کی کھوج کا آغاز ہم یونا کی کتاب کے پہلے باب سے کرتے ہیں۔ یونا کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یونا پر خدا کا کلام نازل ہوا تو اس کلام کی مدد سے یونا کو اپنی زندگی کے لیے خدا کے اس عظیم منصوبے کا پتہ چلا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود یونا کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، خدا آپ کے ساتھ کیسے ہم کلام ہوتا ہے؟ خدا آپ کے ساتھ کیسے مخاطب ہوتا ہے؟ ممکن ہے آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ خدا کا ہم کلام ہونے کا طریقہ مختلف ہو، لیکن خدا کا ہم کلام ہونے کا ایک طریقہ اس کے لکھے ہوئے کلام کے ذریعے سے ہے۔ جتنا زیادہ وقت آپ خداوند کے کلام میں گزاریں گے، آپ اپنی زندگی کے لیے خدا کے اس عظیم منصوبے کو اتنا ہی گہرے طور پر سمجھتے چلے جائیں گے۔ خدا کا آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے بھی آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے ہم کلام ہو کر آپ کی زندگی کے لیے اپنے عظیم منصوبے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ خدا خوابوں کے ذریعہ سے، رویا کے ذریعہ سے، اپنے بندوں کے ذریعہ سے ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور ہماری زندگی کے لیے اپنے عظیم منصوبے کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے لیے خدا کے اس عظیم منصوبے کو جاننے کا سب سے آسان اور سب سے زیادہ بھروسہ مند ذریعہ خدا کا زندہ پاک کلام ہے۔ خدا کے کلام میں آپ کی زندگی کے لیے خدا کا عظیم منصوبہ پہلے سے ہی بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت خدا کے کلام میں گزاریں۔ جتنا زیادہ وقت آپ خداوند کے کلام میں گزاریں گے، آپ اپنی زندگی کے لیے خدا کے اس عظیم منصوبے کو اتنا ہی گہرے طور سے سمجھتے چلے جائیں گے۔ آپ کی زندگی کے لیے خداوند کے عظیم منصوبے کے متعلق دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ کو خدا کے اس عظیم منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ایمان کا بڑا قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگر آپ ایمان کا بڑا قدم نہیں اٹھائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنی زندگی سے خدا کے اس عظیم منصوبے کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا اور ایمان کا بڑا قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ یونا کی کتاب کے پہلے باب کی دوسری آیت میں خدا یونا کو اس کی زندگی کا مقصد بتاتا ہے۔ خدا یونا کے لیے اپنے عظیم منصوبے کو اس پر ظاہر کرتا ہے۔ دوسری آیت میں خدا یونا سے کچھ اس طرح مخاطب ہوتا ہے، اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور ان کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں خدا یونا کو نینوا شہر میں جانے کا کہتا ہے۔ نہ صرف خدا نے یونا کو یہ بتایا کہ تو نے کہاں جانا ہے، تو نے کس شہر میں جانا ہے، بلکہ خدا نے اس کو یہ بھی بتایا کہ اس شہر میں جا کر تو نے کرنا کیا ہے۔ خدا نے یونا سے کہا کہ نینوا میں جا کر اس کے خلاف منادی کر، اور خدا نے یونا کو نینوا کے خلاف منادی کرنے کی وجہ بھی بتائی۔
اور وجہ یہ تھی کہ ان کی شرارت خدا کے حضور تک پہنچی تھی۔ میں آپ کو چند باتیں نینوا شہر کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ جس دور میں خداوند کا یہ کلام یونا پر نازل ہوا، اس دور میں نینوا دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے ضروری شہر تھا۔ نینوا اسور کے ملک کا دارالحکومت تھا، اور اسور کی سلطنت، جس کو اسیرین امپائر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس دور کی سب سے بڑی اور سب سے مضبوط سلطنت تھی۔ موجودہ دور میں عراق کے ملک میں اسور کی سلطنت کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ نینوا ایک بہت بڑا اور خوبصورت شہر تھا۔ اس میں بڑی بڑی اور کھلی کھلی سڑکیں تھیں، بڑے بڑے پارکس اور سیر و تفریح کے مقامات تھے، بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں، محل اور مندر اس شہر کی خوبصورتی کی چند مثالیں ہیں۔ لیکن نینوا شہر جو تھا وہ ظلم و ستم سے بھی بھرا پڑا تھا۔ اس شہر میں گناہ بھی اپنے عروج پر تھا۔ چونکہ اسور کی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مضبوط سلطنت تھی، اس لیے اسور کے لوگ دنیا کی تمام قوموں کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتے تھے۔ امید ہے اب آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یونا کیوں نینوا میں جا کر منادی کرنے سے خوف زدہ تھا۔ یونا کو اپنی زندگی سے خدا کے اس عظیم منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ایمان کا بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت تھی، جو اس نے کہانی کے شروع میں نہیں اٹھایا۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو اس وقت یونا کی کہانی پر مبنی ایک پنجابی کا گیت گایا جاتا تھا۔ اس گیت کے بول کچھ یوں ہیں: خدا نے جیڑے کم کلیا یونا پہ گیا الٹی رائے۔ اب ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ کہانی کے شروع میں یونا نے خدا کی نافرمانی کی، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ یونا نے دراصل ایسا کیا کیوں، یونا کی نافرمانی کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ آئیے یونا کی نافرمانی کے پیچھے کی چند وجوہات پر غور کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یونا کو اپنی زندگی سے خدا کے بڑے اور عظیم منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ایمان کا بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت تھی، جو اس نے نہیں اٹھایا۔ شاید وہ ایمان کا بڑا قدم اٹھانے سے خوف زدہ تھا۔ یونا کی نافرمانی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ یونا کا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، اور خدا اس کو دنیا کے سب سے بڑے شہر میں جانے کا کہہ رہا تھا۔ جب میں یونا کی زندگی کو اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ اس دور میں نینوا دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی۔ اگر آپ چرچ آف گاڈ ان پاکستان کی رویا سے واقف ہیں تو ممکن ہے آپ کو پتا ہو کہ ہماری رویا کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک کلیسیا قائم کرنی ہے اور اس بڑے شہر میں منادی کا کام کرنا ہے۔ اب ہمارے بشپ صاحب نے ہمارے چرچ کے چند خادموں کے ساتھ بات کی اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے اس بڑے شہر میں جا کر خدمت کا کام کریں، اس بڑے شہر میں جا کر منادی کریں، وہاں پر جا کر کلیسیا قائم کریں۔ جتنے بھی خادموں کے ساتھ بشپ صاحب نے یہ پلان شیئر کیا، ان میں سے سب کا جواب نہ میں آیا۔ سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کر دیا، بلکہ چند ایک نے تو اس معاملے کو لے کر بزنس ڈیل کرنے کی بھی کوشش کی۔ یونا کے متعلق سٹڈی کرتے ہوئے فوراً میرا دھیان ان پادری صاحبان کی طرف گیا، کیونکہ وہ بھی یونا کی طرح اپنے چھوٹے شہروں کو، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اس بڑے شہر میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بھی یونا کی طرح شاید ایمان کا بڑا قدم اٹھانے سے خوف زدہ تھے۔ یونا کے نینوا شہر نہ جانے کی تیسری وجہ یہ تھی کہ نینوا شہر یونا کے چھوٹے گاؤں سے 550 میل کے فاصلے پر تھا، جو کہ تقریباً 885 کلومیٹر بنتا ہے، اور اس دور میں زیادہ تر سفر جو تھا وہ پیدل کیا جاتا تھا۔ ممکن ہے یونا پیدل چلنے سے کتراتا ہو۔ اسور کی سلطنت نے اسرائیل کو کئی بار مختلف جنگوں میں شکست دی اور بہت سے یہودیوں کو غلام بھی بنا لیا تھا۔ اسور کے لوگ اسرائیلی لوگوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ اسور کے لوگ بنی اسرائیل کے اور یہودیوں کے جانی دشمن تھے۔ وہ سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر بھی اسرائیل کے دشمن تھے، اور یونا اپنی قوم اور اپنے ملک کا ایک محب وطن شہری تھا۔ یونا اپنے دشمنوں تک خدا کا پیغام پہنچا کر ان کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ چند وجوہات تھیں جن کی بنا پر یونا نینوا شہر میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ یونا کو نینوا شہر میں جا کر منادی کرنا مشکل لگ رہا تھا۔
وہ نینوا شہر میں جا کر منادی کرنے میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہ تو تھی یونا کی کہانی کہ کس طرح خدا نے اس کی زندگی کے لیے اپنے عظیم منصوبے کو اس پر ظاہر کیا اور کس طرح یونا نے رسپانس دیا۔ اب اگلے چند منٹوں میں آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہوں کہ کس طرح خدا نے میری زندگی کے لیے اپنے عظیم منصوبے کو مجھ پر ظاہر کیا۔ سن 2011 میں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا اور اس وقت میں ایک نجات یافتہ شخص نہیں تھا، گو میں ایک پادری کا بیٹا تھا اور 7 سال کی عمر سے ہی میں نے چرچ میں کوائر لیڈ کرنا شروع کر دی تھی۔ جب میں 2011 میں امریکہ میں آیا تو اس وقت میری عمر 25 سال تھی اور اس وقت تک میں نے پانی کا بپتسمہ بھی نہیں لیا تھا۔ ماضی میں خدا نے میرے خاندان کو میرے باپ اور میری ماں کی خدمت کی وجہ سے بہت سی برکات دے رکھی تھی، لیکن ان کی اس دنیا سے جاتے ہی ان برکات میں سے بہت سی برکات بھی جاتی رہی۔ میں پاکستان میں ایک کالج میں BA اور MA لیول کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا، لیکن جب میں امریکہ میں آیا تو میری پہلی نوکری ایک گیس اسٹیشن پر یعنی ایک پیٹرول پمپ پر تھی۔ اس کے بعد میری دوسری نوکری KFC ریسٹورنٹ پر تھی جہاں پر پورا 1 ہفتہ میں برتن دھونے کا کام کرتا رہا۔ اس کے بعد مجھے تیسری نوکری ایک ڈاکٹر کے کلینک پر ملی۔ اس کے بعد میں نیو یارک سٹی میں ٹیکسی چلاتا رہا اور پھر لیموزین بھی چلاتا رہا اور آخر کار مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا اور جس کام کو کرنے کے لیے میں امریکہ میں گیا تھا میں نے وہ کام شروع کر دیا۔ اسی دوران میری زندگی میں کچھ حادثات پیش آئے اور وہ حادثات دراصل مجھے یسوع کے قریب لانے کا وسیلہ بنے۔ میں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا اور میرے گہرے دوست پادری اظہر عالم نے مجھے پانی کا بپتسمہ دیا۔ اسی دوران ایک رات میری ملاقات یسوع مسیح کے ساتھ روبرو ہوئی۔ اس نے میرے ساتھ باتیں کی اور میری زندگی کے لیے اپنا عظیم منصوبہ مجھے بتایا۔ وقت نہیں کہ میں یسوع کے ساتھ ہوئی اس ملاقات کی تفصیل آپ کو بتاؤں، لیکن اس ملاقات کا نچوڑ یہ ہے کہ اس ملاقات میں یسوع نے میری زندگی کے لیے اپنا عظیم منصوبہ مجھے بتایا۔ میری زندگی کے لیے جو منصوبہ یسوع نے مجھے اس رویا میں بتایا تھا، اس کے بعد مختلف خادموں نے بھی مجھے وہی بتا کر میری بلاہٹ کو کنفرم کیا۔ میں نے خداوند سے کہا، خداوند میں تیرے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کروں۔ اور خداوند کے فضل سے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور میری تعلیم کے دوران جتنے بھی اخراجات مجھے چاہیے تھے وہ خداوند نے مہیا کیے اور اس کے لیے میں سارا جلال خداوند کو دینا چاہتا ہوں۔ اس دوران میں سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک میں بطور پروفیسر بھی کام کرتا رہا۔ اب میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور وقت آ گیا تھا کہ میں اپنی زندگی کے لیے خدا کے اس عظیم منصوبے کو پورا کروں۔ خدا کے اس عظیم منصوبے کو پورا کرنے کے لیے مجھے امریکہ چھوڑ کر پاکستان واپس آنا تھا، جو کہ میرے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت سے پیسوں کی بھی ضرورت تھی جو اس وقت میرے پاس نہیں تھے۔ خیر میں نے ایمان کا بڑا قدم اٹھایا اور پیسوں کے بغیر ہی پاکستان چلا گیا۔ اب چونکہ خدا نے مجھے پاکستان بھیجا تھا، اس لیے جیسے ہی میں پاکستان گیا تو خدا نے میری ضرورت سے زیادہ پیسے اور وسائل مہیا کرنا شروع کر دیے۔ میں ہر قسم کی مشکلات اور حالات کے باوجود بھی اپنی زندگی سے خدا کے اس عظیم منصوبے کو پورا کر بھی رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ یہ تو تھی یونا کی اور میری کہانی۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنی زندگی کے لیے خدا کے عظیم منصوبے سے واقف ہیں؟ اگر نہیں تو خدا کے کلام کا رخ کیجئے، جہاں پر آپ کی زندگی کے لیے خدا کا عظیم منصوبہ بڑی وضاحت اور صفائی کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ خدا کے کلام میں وقت گزاریں۔ خدا کا زندہ کلام آپ سے بولے گا بھی اور آپ کی زندگی کے لیے خدا کے عظیم منصوبے کو بھی آپ پر ظاہر کرے گا۔ لیکن جب آپ کو اپنی زندگی کے لیے خدا کے اس عظیم منصوبے کا پتہ چل جائے گا تو اس وقت آپ کے پاس 2 آپشنز ہوں گے۔ آپ یا تو خدا کی فرما برداری کریں گے اور اپنی زندگی سے خدا کے اس عظیم منصوبے کو پورا کریں گے، یا پھر آپ یونا کی طرح بہانے بنائیں گے، یا پھر آپ چرچ آف گاڈ کے ان خادموں کی طرح بہانہ بنائیں گے اور خدا کی نافرمانی کریں گے جس کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں۔ اگلے چند ہفتے میرے ساتھ رہیے گا تاکہ میں خداوند کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی مدد کر سکوں، تاکہ آپ بھی اپنی زندگی کے لیے خدا کے اس عظیم منصوبے کو نہ صرف جان سکیں بلکہ اپنی زندگی سے اس کو پورا بھی کر سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔